السلام علیکم دوستو، آپ کا آوارہ دیسی چینل میں خوش آمدید۔ ہم زیارت مدینہ کی سیریز کے اگلی زیارت کی طرف اس وقت جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ احد پہاڑ ہے جو کہ جنت کا پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قبلتین میں، اور یہ مسجد مدینہ شریف سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے۔ مسجد جو ہے وادی عقیق کے پاس شارع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں مسجد قبلتین کے اندر۔ اس کا مین دروازہ اس وقت تعمیرات کی وجہ سے بند ہے، اور اندر جاتے جاتے زیارت کے ساتھ ہم آپ کو مسجد کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ دوستو، مسجد کی تاریخ کی بات کریں تو مسجد 2 ہجری میں بنائی گئی تھی۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو مکہ میں نبی کریم نے 13 سال جو زندگی گزاری، ان کا جو قبلہ رخ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یروشلم یعنی کہ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اور اس طرح تقریباً 14 یا 16 ماہ مسلمان نماز ادا کرتے رہے فلسطین کی طرف رخ کر کے۔ دوستو، یہودیوں کی کتاب توراۃ میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے 2 قبلہ ہوں گے، اور وہ دین ابراہیمی کے اوپر ہوں گے، جن کا پہلا قبلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور اس کے بعد ان کا قبلہ یروشلم کی طرف ہوگا، یعنی کہ فلسطین کی طرف، اور دوبارہ ان کا قبلہ مکہ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ تو دوستو، 15 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ پہ نماز ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے نبی، ہم آپ کا بار بار منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسی قبلہ کی طرف آپ کا منہ پھیرے دیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو۔ اور یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ اور اسی آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور یوں اس کے بعد مسلمان قبلہ رخ نماز ادا کرنے لگے جو کہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہودی لوگ اس وقت مدینہ شریف میں آباد تھے، اور وہ لوگ یروشلم کی طرف دیوار گریہ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور سے پہلے تعمیر کیا تھا، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے جو لوگ عبادت کرتے تھے اور دین ابراہیمی پہ قائم تھے، ان لوگوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قوم مکہ یا حجاز میں آ کر آباد ہوئی تھی، وہ لوگ خانہ کعبہ کو قبلہ کے طور پر پسند کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ مکہ سے یروشلم کی طرف کیا تو عرب کے کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کا قبلہ مکہ کی طرف ہی ہو، کیونکہ وہ مکہ کو حرمت والا شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سمجھتے آ رہے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ مکہ کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تو اہل عرب نے اس کو پسند فرمایا۔
دوستو پہلی دفعہ اس جگہ پہ مسجد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں بنائی تھی اور ان صحابی کا نام سواد بن غنام بن کعب تھا۔ اس کے بعد مسجد کو ترکش سلطنت عثمانیہ کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ تعمیر تقریباً 200-300 سال تک قائم رہی۔ مسجد کی موجودہ تعمیر شاہ فہد کے دور میں کی گئی جو کہ 1987 میں مکمل ہوئی تھی۔ مسجد جو ہے مدینہ شریف کی اہم زیارات میں سے ایک ہے اور دوستو یہ سامنے آپ کو پرانا قبلہ نظر آ رہا ہے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے شام کی طرف نماز ادا کر رہے تھے اور یہیں سے یہ قبلہ تبدیل کر کے دوسری طرف خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا جہاں پہ اب مسجد کا محراب واقع ہے۔ یاد دہانی کے طور پہ اوپر یہ قبلہ کی ڈائریکشن بنائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا پہلے رخ اس طرف تھا اور اب اس کے بعد رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ دوستو یہ مسجد جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے مدینہ شریف کی اہم زیارات میں سے ایک ہے اور دوستو ہر سال زائرین کی ایک بڑی تعداد مسجد قبلتین کی زیارت کرنے آتی ہے۔ تو مسجد کا اندرونی حصہ دیکھنے کے بعد ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو مسجد کا صحن دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں اور ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہے۔ آج کل مسجد کے ساتھ ایک شاپنگ مال کی تعمیر بھی جاری ہے اور کیونکہ مسجد ایک مین شاہراہ کے اوپر شاہراہ خالد بن ولید کے اوپر واقع ہے تو اس جگہ پہ ٹریفک کی بھی کافی روانی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی مدینہ شریف کی زیارت مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ امید ہے آپ کو یہ زیارت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس مسجد کے متعلق انفارمیشن ملی ہوگی۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔